السلام علیکم میوزا وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک زمانے میں ایک سوداگر تھا، اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ سوداگر یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی پر پابندیاں لگا رکھی تھی۔ سوداگر نے اپنے تمام ملازموں کو خبر رساں بنا رکھا تھا۔ سوداگر کو خرید و فروخت اور بیوپار کے لیے دو تین سال تک دور دراز ملکوں میں رہنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اپنی بیوی بہت فکر رہتی تھی۔ ایک بار وہ ایک قافلے کے ساتھ جانے والا تھا کہ ایک رات پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا کہ میں جانے سے پہلے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے جسم کے ساتھ رہے گا اور تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ یہ کہتے ہی سوداگر نے ایک آہنی کمر بند اس کی کمر کے ساتھ لپیٹ دیا اور اس کو تالا لگا کر اس کی چابی اپنے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ یہ چابی تمہاری یاد دلاتی رہے گی اور تمہیں اپنے قریب محسوس کروں گا۔ سوداگر کی بیوی آہنی کمر بند کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے شوہر نے اسے بدکاری سے بچنے کے لیے یہ اس کے گرد لگایا اور شوہر سے بولی کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں، اس لیے آپ نے یہ سب کیا ہے۔ کیا میں نے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے یا شکایت کا موقع دیا ہو؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سوداگر نے کہا کہ مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن زمانہ بہت خراب ہے۔ لوگ اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں محفوظ کر دیا ہے، اب کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سوداگر چلا گیا، لیکن اس کی بیوی سخت تکلیف میں تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ کمر بند کی وجہ سے وہ خود کو قیدی سمجھنے لگی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ میں کوئی اس کی غلام تو نہیں ہوں جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اور یہ سب اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اتنی حسین نہ ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کے سلوک کو یاد کر کے اور اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر پھر افسردہ ہو جاتی۔ بند کھڑکیوں اور دروازے سے باہر اسے کتنے ہی لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی جو اس کے حسن کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، لیکن وہ کبھی باہر نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ آوازیں سن کر اس کے ملازم بھی چوکنے ہو جاتے تھے، مگر کبھی کبھی اس کا دل کرتا تھا کہ وہ کھڑکی کھول کر اپنے عاشقوں کو دیکھے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے عاشقوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ اس محل کی دیواریں پھلانگ کر آئے اور اسے اٹھا کر لے جائے۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس خیال سے بہت تسکین حاصل کرتی کہ کوئی آئے اور اسے بھگا کر لے جائے کہیں بہت دور جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ مگر جب وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق کا سوچتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اس کمر بند کی وجہ سے وہ کسی مرد کے کام کی نہیں رہی تھی۔ ایک بار سوداگر کی بیوی کے کانوں میں گانے والے کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے ملازموں کو اپنا زیور دیا اور کہا کہ اس گانے والے کو بلا لو، میں اس کا گانا سننا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اس علاقے کا مشہور گانے والا تھا، اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ لوگ اس کی آواز سن کر وجد میں آنے لگتے تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا عاشق تھا اور اس طرح بلائے جانے پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی محبوبہ اس کے سامنے ہے۔ اس نے پوچھا، اے حسینہ عالم، میں آپ کی کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟
سوداگر کی بیوی نے اس گانے والے کے مردانہ حسن پر پہلے ہی عاشق ہو گئی تھی، لیکن وہ ملازموں کی موجودگی میں کچھ بھی نہ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے گانے والے کو کہا، میں اپنے شوہر کے غم میں پریشان ہوں، جس کے لوٹنے کی ابھی 2-3 سال کوئی توقع نہیں ہے۔ تم مجھے کوئی ایسی غزل سناؤ جس سے میرے دل کو تسلی ملے۔ اس نے کہا، اس کو بہت درد بھری غزل سنائی، جس کو سن کر وہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس غزل میں گانے والے نے اسے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی تھی۔ الغرض وہ روز اس سوداگر کے گھر کھانے لگا تھا۔ اب ملازموں کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ آپ کی آواز میں اتنا سوز کیوں ہے؟ کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ گانے والے نے کہا، میرے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میں جب سے ہی ادھر ادھر گانے گاتا ہوں۔ مجھے موسیقی سے بہت محبت ہے۔ میں نے بے شمار عورتیں دیکھی ہیں، لیکن میں کبھی کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوا، مگر یہ سچ ہے تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی تمہارا ذکر سن کر میرے دل میں تمہاری چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے دل کی بات پوری نہ کر سکا کہ سوداگر کی بیوی نے اسے پہلے روک دیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کی پاک دامن بیوی ہوں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی کہ تم کبھی کبھی یہاں آ جایا کرو۔ تمہارے گانے سے میرے شوہر کی یاد تازہ رہتی ہے۔ ایک دن وہ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنے دل کی بات کرتے وہ زارو قطار رویا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ دونوں اپنے جذبات میں بہت کچھ کرنے کے خواہش مند ہوتے، مگر سوداگر کی بیوی اپنے کمر کے گرد لگے اس تالے کی وجہ سے اپنے جسم کے قریب نہ آنے دیتی تھی۔ پھر ایک دن وہ جذبات کی رو میں اس حد تک بہہ گئے کہ سوداگر کی بیوی نے بھی اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور ساتھ ہی اپنی کمر کے ساتھ لگے اس تالے کا ذکر بھی کر دیا، جس کو سن کر گانے والے کو بہت غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے آزاد کرے۔ اس نے سوداگر کی بیوی کو کئی طریقے بتائے جس سے وہ کمر بند سے آزاد ہو سکتی تھی، مگر اس نے اس کی ایک بات نہ مانی، جس سے وہ گانے والا بہت غمزدہ ہوا اور پھر وہ کئی مہینے نہ آیا۔ پھر ایک دن وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹی تھی۔ اس نے بتایا کہ مجھے یہ بہت دور سے لانی پڑی ہے، تم اسے روزانہ کھاؤ گی تو تمہاری کمر پتلی ہو جائے گی اور کمر بند کھل جائے گا۔ سوداگر کی بیوی نے وہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ تالاب کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ لوہے کا کمر بند اس کی کمر سے نیچے گر گیا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کر پھینک دیا۔ ابھی وہ خوش ہو ہی رہے تھے کہ باہر سے کسی کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس نے کہا، اس آدمی کو کہلا بھیجا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے شوہر نے ان کو آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ آپ کے شوہر کو ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کا نام آخری سانس تک اس کی زبان پر تھا۔ مرنے سے پہلے ایک چیز اور تھی جو اس نے دینے کے لیے کہا تھا، وہ چابی تھی۔ اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر اس کی بیوی کو بڑا رنج ہوا اور اس نے گانے والے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اپنے شوہر ہی کے نام پر گزارنا چاہتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میاں بیوی کی پرسکون زندگی کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت کرنے سے بچے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے تمام حقوق ادا کرے اور اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کے ساتھ دونوں کے غم اور خوشی کے ساتھی بنے، تو زندگی نہ صرف خوشگوار ہوگی بلکہ کامیاب اور مثالی زندگی ہوگی جو دونوں کے سکون کے ساتھ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میوزا وائس کے معزز خواتین و حضرات،
میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔